اچھا، ڈسکشن ہو رہی تھی ہماری کہ کس طریقے سے کیا رول پولیٹیکل پارٹیز اپنا پلے کر سکتی ہیں اور تحریک انصاف کو کیا کرنا چاہیے، لیکن اب آگے کی بات کرتے ہیں. تو حسن آپ سے شروع کر لیتے ہیں. یہ آگے یہ جو دوبارہ سے اب بات ہو رہی ہے کہ بلاول اپنا رول پلے کریں، اور وہ بلاول نے خود اس حوالے سے کہا کہ پی ٹی آئی کو ساتھ میں بٹھانا چاہیے، دوبارہ سے اس پہ اگر کوئی ڈیلیبریشن ہو جائے تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے کیونکہ معاملہ قومی سلامتی کا ہے. اچھا، ظاہر ہے یہ ضروری بھی ہوتا ہے، کنسنسس بلڈنگ ضروری ہوتا ہے، لیکن کیا ایسی چیزیں تھیں جو مسنگ تھی؟ ماسوا اس کے کہ پی ٹی آئی نے اس میں خود سے شرکت نہیں کی، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں آپریشنل پوائنٹ آف ویو سے جو ہونی چاہیے تھی، نہیں ڈسکس ہو پائی. تھوڑا ہیسٹ بھی ہوا. جو پہلے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو تمام سیاسی اور عسکری قیادت بیٹھی ہے تو وہ تھوڑا سا اجلت میں بیٹھ گئی ہے میرے خیال سے. وہ جماعتیں کیونکہ پارلیمانی کمیٹی تھی، اس میں تو عمران خان صاحب بھی شریک نہیں ہو سکتے تھے. وہ پیرول کی بات کر رہے تھے، وہ مزے کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے وکلا کی فورس ہے پی ٹی آئی کی، ان نے پیرول اپلائی نہیں کیا تھا اور آج تک نہیں اپلائی کیا ہوا، لیکن حکومت پر الزام عائد کر رہے تھے جی حکومت نے پیرول پر رہا نہیں کیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کس میں شرکت کرانا چاہ رہے تھے؟ پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی. اس میں تمام اراکین قومی اسمبلی اور سینیٹ شرکت کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب تو ہوتے بھی باہر، پیرول پر باہر بھی آ جاتے، تب بھی وہ شرکت تو نہیں کر سکتے تھے. تو پھر کس بات کا یہ احتجاج کر رہے ہیں، کس بات کی یہ جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں؟ ہاں، ایک بات ان کی جائز تھی کہ عمران خان صاحب سے وہ ملاقات کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری ملاقات اگر کرا دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا، ہم ملاقات کروا دیتے. اب بھی اسی سے مشروط ہے؟ نہیں دیکھیں، تو ملاقاتیں ویسے بھی کھل گئی، خود ہوسٹ کرے گی. ہو سکتا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اے پی سی اب پی ٹی آئی ہوسٹ کرے گی، تو کیا جب پی ٹی آئی اے پی سی ہوسٹ کرے گی تو اس میں گورنمنٹ کو بلائے گی؟ اب گورنمنٹ کو بلائے گی تو گورنمنٹ کی تمام جماعتوں کو بلائے گی. دیکھیں نا، آپ اس میں ایم کیو ایم کو بھی بلا رہے ہیں، اے پی سی ہے نا، آل پارٹیز کانفرنس ہے. پارلیمان کے اندر یا پارلیمان کے باہر جماعت ہے، یا جس طرح نہیں پارلیمان کے اندر، اے پی سی تو پارلیمان سے باہر ہوگی، باہر ہوگی. آپ راؤنڈ ٹیبل کر سکتے ہیں، اے پی سی بلا سکتے ہیں. اب اس میں بیسیکلی سیاسی مشاورت کرنی کیا، اس میں پھر عسکری قیادت آئے گی. اے پی سی کے اندر کیا عسکری قیادت نے آنا ہے، بریفنگ دینی ہے؟ مطلب کچھ کوشچنز ہیں نا اس میں. تو ایسا ورکنگ ریلیشن بننا چاہیے بٹوین گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن، کیونکہ آپ نے کرنا کیا ہے، سیاسی مشاورت کے بعد آپ نے اختیار دینا ہے عسکری قیادت کو کہ آپ نے دہشت گردی کے نحوست سے کیسے نمٹنا ہے، کیسے نکلنا ہے. مسئلہ تو یہ ہے، مین آبجیکٹو تو آپ کا دہشت گردی سے باہر نکلنا ہے، نہ کہ آپ کو کوئی پولیٹیکل کرائسس ہے اس ٹائم ملک میں. جو ایشوز آپ کے ہیں وہ سیاسی نہیں ہیں، آپ کے دہشت گردی کے ایشوز ہیں، اور اس کے لیے پوری قوم کو یک زبان ہونا. اور ایک اور چیز بھی ہے نا کہ سپورٹ بھی اپنی پرووائڈ کرنی ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ اسٹیبلٹی جو ہے، اگر معاشی اسٹیبلٹی ہو یا سیاسی اسٹیبلٹی، ظاہر ہے دے آر آل کنیکٹڈ ٹو دس ایشو کہ دہشت گردی کے واقعات کا قلع کماؤ. عامر صاحب، جو پہلے ہوئی یہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ، اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس ہوگی، پھر یہ میٹنگ ہوئی. ظاہر ہے اس کے اندر کچھ جماعتوں نے شرکت نہیں کی، پی ٹی آئی بھی نہیں آئی، اور پھر یہ ہے کہ اچکزئی صاحب نہیں آئے، اختر مینگل صاحب نہیں آئے. آپ کو لگتا ہے کہ پھر بعد میں اعلامیہ بھی جو جاری ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا کہ اے این پی نے اپنا کر دیا، پھر جے یو آئی نے کہا ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ مسنگ تھا اس میں؟ یہ جو حسن صاحب نے بات کی نا کہ اجلت میں کام ہوا، تو اجلت میں ہوا. جب آپ کو پتہ ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، ہمارے یہاں دہشت گردی کے دو محاذ ہیں، بلوچستان کی الگ دہشت گردی کی نوعیت ہے اور کے پی کی الگ نوعیت ہے، اور دونوں سے نمٹنے کی ٹول کٹ جو ہے وہ الگ الگ ہونی چاہیے، ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے نا. اچھا، یہاں پر میں پھر کہتا ہوں کہ حکومت کی ذمہ داری آتی ہے. اجلت سے مراد یہ کہ جب آپ کو پتا ہے کہ اتنی اہم چیز آپ کرنے جا رہے ہیں، تو اگر ذرا سے اسپیڈ ورک کر لیتے، آپ ذرا سا رائے عامہ حوار کر لیتے، مطلب وہ انہوں نے بالکل نہیں کیا. وہ کہاں کرنا تھا ان کو؟ میڈیا پہ نہیں کرنا. وہ آ کر آپ کو اگر پی ٹی آئی کو لانا ہے تو پی ٹی آئی سے بالکل کورڈ طریقے سے آپ بات چیت کرتے. ان کی اگر یہ شرط تھی کہ جی عمران خان سے مشورہ کرنا ہے تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے. ظاہر کہ جیل سے تو باہر لانے کی بات بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ ایک تک نہیں بنتی، لیکن آپ تاکہ ان کو کچھ بہانہ نہ ملتا کرنے کا. اسی طرح اختر مینگل کو اپروچ کرنا چاہیے تھا، اسی طرح اچکزئی صاحب کو اپروچ کرنا چاہیے تھا. سب کو بٹھا رہے کیونکہ ہم لوگ جاتے ہیں پی ٹی آئی پہ. آپ بلوچستان میں اگر کے مسئلے پہ بات کریں اور مائنس اختر مینگل یا ڈاکٹر عبد المالک بلوچ اس میں موجود نہیں ہے تو پھر کوئی میننگ فل ڈسکشن نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو جب تک بڑے سارے آ کے نہیں بیٹھیں گے تو وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے جلد بازی کا کام لیا. پھر آپ کیا تو کرتے جب آپ نے اتنی اہم کانفرنس کی، لیکن یہ کہتے رہا کافی نہیں کہ ہمیں دہشت گردی سے لڑنا ہے. یہ بھی اہم ہے کہ جی اس کی حکمت عملی کیا ہوگی. حکمت عملی. اچھا، ایک اور چیز ہے تو وہ بالکل خاموشی. یہاں پر ایک اور بھی چیز تھی کہ وہاں پر بیسکلی بریف یہ کیا گیا کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور ہمیں اس معاملے پہ کنسنسس چاہیے. وی آل نیڈ ٹو سٹ ٹوگیدر، ہمیں سپورٹ چاہیے کہ ہم یہ چیزیں کریں. بیسکلی دیٹ واز دا پوائنٹ. کیونکہ یہ سوال میں نے بھی اٹھایا تھا کہ کیا ہم دوبارہ سے کوئی حکمت عملی پہ غور کر رہے ہیں، کیا ہم نے اپنی جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس کو ریوزٹ کرنا ہے، جس طریقے سے بلاول صاحب کہہ رہے تھے.
تو اس کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا, جب آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں تو پھر مشورہ تو کریں گے. دیکھیے 3 برس سے شہباز صاحب, آپ جب سے ان کی حکومت آئی ہے, PDM 1 آئی اور اس کے بعد ان کی حکومت آئی, جی ان کی جو حکمت عملی اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے. اس کا مطلب ہے جو بھی آپ طریقہ واردات استعمال کریں وہ کام نہیں کر رہا. کائنیٹک آپریشن بہت اچھے ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, فوج بہت زیادہ قربانیاں دے رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو کہ آرمی چیف نے بھی بات کی کہ اسلامی اصلاحات نہیں ہو رہی, سیاسی اصلاحات نہیں ہو رہی, معاشی نہیں ہو رہی. اچھا, اور پولیٹیکل اینگل بھی تو ہے نا اس چیز کا. پولیٹیکل اینگل یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ BLA سے بات کریں, لیکن جو ناراض آپ کی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہے ان سے تو بات کریں گے. آپ جو ایسے لوگ ہیں کہ جن کو انگیج کر سکتے ہیں. کے ساتھ ایک بات میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں اختر مینگل صاحب کی جو ہے وہ پولیٹیکل فیس ہیں, ان کے بھائی جاوید مینگل جو ہیں وہ انہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے, وہ بیسکلی لشکر بلوچستان بنایا ہوا انہوں نے. تو بات یہ ہے کہ اختر مینگل سے آپ کس طرح بات کریں گے؟ اختر مینگل سے آج تک بات کرتے ہیں, آج تک نہیں کوئی ایک ساتھ ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہیں, لیکن یہی تو بات یہ ہے کہ ان کے آپس میں رابطے دیکھیں, ان کے آپس میں رشتہ داریاں دیکھیں, ان کے آپس میں جو آنا جانا دیکھیں. اچھا مزے کی بات, ایک سیکنڈ میں کر لوں پہلے جواب. آپ کی بالکل رائے اہم ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اسٹیٹ بہت طاقتور ہوتی ہے. اگر ایک آپ کو ایک ابہام کہیں پہ نظر آ رہا ہے کہ ایک بھائی کہہ رہے ہیں میں تو پارٹ آف دا سسٹم, تو کلیئر کریں ان سے, تو نہیں, اس کو انگیج کریں. مطلب 2 طریقے ہیں نا, یا تو آپ بالکل اسٹون وال کر دیں, یا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ انگیج کریں. تو وہاں پر آپ جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہوں صحیح ہوں, میں نہیں کہہ رہا, لیکن آپ پھر بھی اس مغالطے کا فائدہ اٹھا کے کوشش کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اس کو مین اسٹریم میں لے کر آئیں. میں تو بار بار کہتا ہوں کہ جتنے بڑے لیڈرز ہیں یہ بڑے گفتگو کریں جی. آپ اس کا سسٹم ان سے گفتگو کا آغاز کریں کہ جتنے بڑے لیڈرز ہیں نا بلوچستان کے, ان کو کہیں جناب آپ نے آج تک کتنا فنڈ لیا ہے, آپ نے کتنے لگائے. بلوچستان میں روم ہے نا, بلوچستان میں روم ہے, تو وہاں کا اس کا 3rd پارٹی آڈٹ, انٹرنیشنل آڈیٹر منگوا کر حکومت کی بات چھوڑیں, ان کو آڈٹ تو کرا کے دیکھیں. پھر آپ کو اختر مینگل کی اصلیت سامنے آئے گی. وہاں پر بلوچستان محروم ہے, نہیں بلوچستان کو محروم کہتے ہیں, اور وہاں پر جو پیسہ لیا وہ کدھر گیا اس کا حساب نہیں دیتے.